بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند روز سے یہ خبر گردش کر رہی ہے اور جس نے پورے ہندوستان کے مسلمان بلکہ پوری دنیا کے مسلمان اور انصاف پسند لوگ ہیں سب کو بے چین کر رکھا ہے۔ بدنام زمانہ وسیم رضوی نے قرآن کی 26 آیات کے حوالے سے سپریم کورٹ میں ایک ریٹ دائر کی ہے کہ یہ آیتیں ان کو قرآن سے نکالا جائے، اس لیے کہ یہ آیتیں ہمارے ملک کی ایکتا اور اکھنڈتا کو زد پہنچا رہی ہیں اور ہمارے ملک کی امن و شانتی جو یہاں کی اس ملک کی ایک بہت بڑی خوبی مانی جاتی ہے اور پوری دنیا میں اس کو ایک سچا جمہوری ملک مانا جاتا ہے، کہا کہ یہ آیتیں اس کو زر پہنچا رہی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، وسیم رضوی بہت بڑا خبیث اور اس کی باطن میں خباثت ہے اور یہ شخص حقیقی معنی میں آیتوں کے جو معانی اور مطالب ہیں اس سے واقف ہی نہیں ہے۔ اگر ان سے واقف ہوتا تو اس طرح کی بیہودہ باتیں ہرگز نہ کرتا۔ الحمدللہ اسلام دنیا کا ایسا واحد مذہب ہے کہ اگر اس پر عمل کر لیا جائے، اس کی باتوں پر پورے طور سے دھیان دیا جائے، توجہ دی جائے تو انشاءاللہ پوری دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ اب رہ گیا یہ کہ قرآن کے اندر بہت سی آیتیں ایسی ہیں جن کے اندر جہاد کا حکم دیا گیا، بلا شبہ میں اسے مانتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جہاد کا مطلب کیا ہے اور ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جہاد کو اسلام نے کب جائز قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ہم دیکھتے ہیں، 13 سال آپ نے مکے میں گزارے۔ صحابہ کرام حضرت خباب ہیں، حضرت صہیب رومی ہیں، حضرت بلال حبشی وغیرہم، ایک بڑی صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد ہے جن کو ستایا گیا، جن پر ظلم کیے گئے، جن کو نہ جانے کس طرح سے پریشان کیا گیا، اور یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوتے اور جہاد اور لڑائی کی اجازت چاہتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دیتے اور فرماتے کہ مجھے ابھی اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ صحابہ کرام مجبوراً حبشہ وغیرہ کی طرف ہجرت کی، یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں دفاع کا حق ہر شخص کو حاصل ہے اور اسلام میں بنیادی طور سے آدمی دیکھے، اگر فنڈامنٹلی طور سے آدمی دیکھے تو اسلام میں جو جہاد کا تصور آیا ہے یہ دفاعی پوزیشن میں، وہ یہاں پر یہ مختصر سا بیان جاری ہو رہا ہے، اس میں یہ ڈیٹیل یہ تفصیل بیان نہیں کی جا سکتی، ورنہ کسی موقع پر ہر آیت کے حوالے سے ہر آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، سیاق و سباق کیا ہے، جب سیاق و سباق اور بیک گراؤنڈ کے تناظر میں ان آیتوں کو دیکھا جائے گا تو انشاءاللہ بالکل بات واضح ہو جائے گی۔ اور رہے وسیم رضوی جیسے لوگ، دنیا جانتی ہے کہ یہ شخص، اس پر کیسز لگ رہے ہیں، اس شخص کو شیعہ وقف بورڈ کے اہم عہدے سے برخاست کیا گیا، اور بھی جب دیکھا کہ قانون کا شکنجہ کستا جا رہا ہے تو یہ اپنے کو جیل کی سلاخوں سے بچانے کے لیے اس نے یہ ایک نیا شگوفہ چھوڑا۔ اب یہ نئی بات نہیں ہے بلکہ وہ وقتاً فوقتاً اسی طرح کی خرافاتیں اور اس طرح کی بکواس کرتا رہتا ہے۔ مذہب اسلام قرآن تھا، ہے، رہے گا، اور قرآن کو صرف ہم حفاظت کرنے والے نہیں ہیں، قرآن کی حقانیت، اس کے اپنے معنی، اس کے اپنے الفاظ، اس کے اپنے مفاہیم دے رہے ہیں، اور صرف مسلمان کہلانے والے اس کی حقانیت کو نہیں مانتے بلکہ دنیا کے انصاف پسند وہ لوگ جن کے اندر جو تعصب کا چشمہ نہیں پہنتے ہیں، ان بہت سارے لوگوں نے اس بات کی تعریف کی ہے، اس بات کو سراہا ہے
کہ قرآن جو ہے دنیا کی ایسی واحد کتاب ہے جس سے امن و امان قائم ہو سکتا ہے. اس کے اندر انسانیت کا درس ہے، اس کے اندر مانوتا کا درس ہے، اس کے اندر ہیومنٹی کا پارٹ پڑھایا گیا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ اور یہ بھی ایک چیز ہم سمجھتے چلیں کہ اس سے پہلے یہ آج نئی بات نہیں، اس سے پہلے بھی ہمارے ملک کے اندر 24 آیتوں کے حوالے سے بات اٹھائی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ اس میں بھی جہاد کا اور لڑائی کا حکم دیا گیا ہے اور کافروں سے دوری بنانے، کافروں کو الگ تھلگ کرنے، کافروں سے نفرت کرنے کا درس دیا گیا. اس وقت بھی جوابات دیے گئے تھے اور ساری چیزیں آج بھی موجود ہیں کہ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اسلام میں کوئی زور نہیں ہے. ہر شخص آزاد ہے، وہ جو چاہے مذہب اختیار کر سکتا ہے، جیسی چاہے فکر رکھ سکتا ہے. اور ہم جس ملک ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں کا سمویدھان، یہاں کا آئین ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے، بلکہ ہر شہری کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے دھرم اور ریلیجن کو اپنائے. ایک مرتبہ پھر میں بہت افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ وسیم رضوی جیسے لوگ یہ ملک کی امن و شانتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. یہ لوگ ملک کے امن و امان کے لیے ناسور ہیں. یہ لوگ ایسے ہیں جن سے آج پورا ہندوستان جو ہے ان کی خرافات کی وجہ سے آج پورے ہندوستان میں بھوچال آیا ہوا ہے. تو ہمیں امید ہے کہ ہمارا سپریم کورٹ جو ہے ایسی عرضی کو خارج کر دے گا. اور ہم اپیل کرتے ہیں، ہم اپنی حکومتوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اس شخص پر لگام لگائی جائے، اس شخص پر جو ہے اس کو آزاد نہ چھوڑا جائے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو اس کی بکواس کی وجہ سے ہمارے ملک کا امن و امان سبوتاژ ہو جائے. میں انہی باتوں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ آپ جو ہے امن و امان کا دامن نہ چھوڑیں اور ہندوستان کے آئین و قانون کے پابند رہ کر جو بھی کرنا ہو آپ کریں. کہیں ایسا نہ ہو آپ ایسے مظاہرے نہ کریں، ایسی ریلیاں نہ نکالیں جس سے ملک کی املاک کو نقصان پہنچے، یا اس طرح کے جذباتی